علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا دختر مصطفیٰ فاطمہ آپ ہیں، دختر مصطفیٰ فاطمہ آپ ہیں، متقی پارسا فاطمہ آپ ہیں، متقی پارسا فاطمہ آپ ہیں، طیبہ طاہرہ زاہدہ آپ ہیں، طیبہ طاہرہ زاہدہ آپ ہیں، سعدیہ صالحہ فاطمہ آپ ہیں، سعدیہ صالحہ فاطمہ آپ ہیں، ذاکرہ شاکرہ عابدہ عالمہ ذاکرہ شاکرہ عابدہ عالمہ عارفہ عالیہ فاطمہ آپ ہیں، عارفہ عالیہ فاطمہ آپ ہیں، کہیے سبحان اللہ، اور دست بوسی کرے شاہدی آپ کی، دست بوسی کرے شاہدی آپ کی، عقل سے ماورا فاطمہ آپ ہیں، عقل سے ماورا فاطمہ آپ ہیں، دختر مصطفیٰ فاطمہ آپ ہیں، اور نار سے بچ گیا ہے محب آپ کا، نار سے بچ گیا ہے محب آپ کا، اس لیے فاطمہ فاطمہ آپ ہیں، اس لیے فاطمہ فاطمہ آپ ہیں، اور ساری مخلوق میں مصطفیٰ کو عزیز، ساری مخلوق میں مصطفیٰ کو عزیز، باخدا باخدا فاطمہ آپ ہیں، باخدا باخدا فاطمہ آپ ہیں، تا قیامت سبھی عورتوں کے لیے، تا قیامت سبھی عورتوں کے لیے، خلد کا راستہ فاطمہ آپ ہیں، خلد کا راستہ فاطمہ آپ ہیں، اور دیکھ سرکار کو حل ہوئی مشکلیں، دیکھ سرکار کو حل ہوئی مشکلیں،
اپنا تو واسطہ، فاطمہ آپ ہیں اپنا تو واسطہ، فاطمہ آپ ہیں۔ مقطع عرض ہے اور یہ کلام، یہ منقبت ہمارے شہر سبی کے ایک عظیم عالم دین جو آج کل کراچی میں شفٹ ہیں، محترم المقام حضرت علامہ ظہور احمد صاحب، اور کلام بڑا پیارا لکھا، اور لاسٹ میں جو مقطع لکھا کمال کر دیا کہ جن کے خاطر کھڑے مصطفیٰ ہوں ظہور، جن کی خاطر کھڑے مصطفیٰ ہوں ظہور، عالی وہ مرتبہ فاطمہ آپ ہیں، عالی وہ مرتبہ فاطمہ آپ ہیں، دختر مصطفیٰ فاطمہ آپ ہیں، متقی پارسا فاطمہ آپ ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ جب قرآن پاک کی وجہ سے اللہ نے اس ماہ مبارک کو عظمتیں، برکتیں عطا کی ہیں، تو پھر ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات، ریاضات، نوافل، اور بالخصوص جو قضا کی ہوئی نمازیں ہیں، جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، فرض نمازیں، ان کی قضا کا کوئی سلسلہ بنا دیں اس ماہ مبارک میں۔ اور یہ اگر جس بندے نے قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے، تھوڑا سیٹنگ کرنے بس آنے صحیح ہے، صحیح ہے۔ اگر جس بندے نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، ان کے لیے بھی رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہے کہ رمضان میں مختلف مساجد میں رب کا قرآن تراویح کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ کم از کم مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ ولولہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک، اگر مجھے قرآن خود پڑھنا نہیں آتا، میں ایسی مسجد میں جاؤں جہاں پہ تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے۔ یہ تو مسلمان کر سکتا ہے، لیکن آج کا مسلمان وہ مسجدیں ڈھونڈتا ہے جہاں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی 10 آیت جناب 10 صورتیں پڑھی جائیں، اور پھر ایک بہت بڑا المیہ کہ ان مساجد کے حفاظ کو تلاش کیا جاتا ہے جو آپ کی نظر میں راکٹ ہو، جس کی یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے۔ قرآن ہے یہ مذاق ہے؟ قرآن کو ایسے پڑھیں
کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات آپ کو نازل ہوتے ہوئے محسوس ہو۔ یہ کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون۔ قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا بے ادبی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرو، لہجے میں ادا کرو، اور پھر آگے پڑھنے والا، مصحح سنانے والا، وہ بھی تو ہوتا ہے نپٹ حافظ، جس کو ہماری عربی میں کہتے ہیں کہ کل حافظ کا جاہل، ایک رٹا ہوا حافظ قرآن، جس کو مسئلے کا بھی پتہ نہ ہو کہ جناب نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، کہ میں نے نماز پڑھانی ہے۔ اور بھائی صرف قرآن تو نہیں سنانا آپ کو نا، قرآن تو آپ ویسے ہی بیٹھ کے جناب خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو ویسے بٹھا کے ہم قرآن پاک سنا لیں، لیکن جب آپ مصلی پہ آ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ مصلی کے مسائل کا علم ہونا چاہیے آپ کو۔ یہ المیہ بھی ہے ہمارے ہاں۔ تو عزیزان محترم، میں جس طرف اپنے عنوان کو لے آنا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج مفت کے مفتی بھی بہت ہیں، اور جناب ہماری نئی جنریشن میں جن کی تعلیم کا بیڑا غرق ہے، میں اگر ان کی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ کو بات بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے، جو اپنے آپ کو انگلش میڈیم اسکول کے جناب تعلیم یافتہ پروفیسر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کی جب اگر آپ کے سامنے کمی رکھوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان حضرات کو تو جناب لفظ نمرود بھی پڑھنے نہیں آتا ہے۔ میں اس طرف جاؤں گا تو جناب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آج جو میں آپ احباب کے سامنے مسئلہ رکھنے لگا ہوں قرآن اور احادیث سے، وہ مسئلہ ہے نماز تراویح کی 20 رکعت۔ سستی کی بنا پہ ہمارے نوجوان کسی ملا مولوی کا جناب کلپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بس تراویح 8 رکعتیں۔ تم سوشل میڈیا میں جناب والا اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم نے فلاں مفتی سے سنا ہے، فلاں ریفرنس دے رہا ہے وہ، اور وہ فلاں جلد فلاں جناب والا صفحہ نمبر بتا رہا ہے۔ پڑھنی نہیں ہے اس نے، جس طرح کہ جی قرآن کی آیت نمبر 45 پڑھ رہا ہوں۔ ارے 45 پڑھ رہا ہوں تو پڑھ کے سناؤ، ہمیں حوالہ نہ دو۔ جو حدیث تم پڑھ رہے ہو، جس کا تم حوالہ پیش کر رہے ہو، اس کی متن ہمارے سامنے پڑھو، اس کی عربی ہمارے سامنے پڑھو، کہ جناب جس میں تم ڈنڈی مار رہے ہو کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے، جناب والا 20 رکعت نہیں ہے، اور تم نے جناب والا نئی جنریشن کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ان کی قابلیت کا بیڑا تم نے غرق کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں بھی جس وقت میں جناب پہلا رمضان گزارنے لگا تو وہاں پہ آن دی ریکارڈ بات ہے، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو جناب وہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ جناب اس وقت میں نے دیکھا، مجھے علم نہیں تھا کہ مسجد ہم اہل سنت و جماعت کی ہے، اور پھر جناب جب صفیں بندی تراویح کے لیے نماز تراویح شروع ہو گئی، امام جب نماز تراویح میں شروع ہو جائے پیچھے جناب جھانک کے دیکھے گا تو نہیں، میں جناب پہلی صف میں کھڑا ہوں۔ جب حافظ قرآن وہ تلاوت کرنے لگا، 8 رکعت جب ہماری تراویح مکمل ہوئی، پیچھے میں نے دیکھا تو سبحان اللہ 2 صفیں بالکل خالی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر میں وہاں پہ الحمدللہ صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں، رمضان المبارک میں میں مشکات شریف کا درس دیا کرتا تھا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہم مولویوں کے پاس تو ایک ہی جناب یا تو پھر جمعہ نصیب ہوتا ہے، جو وہ بھی قسمت سے کوئی سننے آ جائے، ہم جن کے لیے تحقیق کر کے آتے ہیں ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ان سے مصروف تر انسان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، فضول ہے تو مولوی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں، ہم کتنا جناب والا ایک مسئلے کو دیکھنے کے لیے کتنی بکس کو جناب والا پڑھتے ہیں، اور کون کون سی اور پھر کس کس راوی پہ جو جناب والا جرح ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو ایک حوالہ 45 حدیث نمبر جو ہے نا آپ لے آتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ 45 حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟
اب جناب ہمارا موقف اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ اب دلائل دوں گا میں، ایسے نہیں کہ ٹبے وچوں آواز آئی جناب، یہ کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور 8 رکعت نماز تراویح یہ خلاف سنت ہے اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ الحمدللہ میں اس کے ثبوت پر احادیث مبارکہ، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال اور افعال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے یہ آپ یاد رکھ لیں، یہ ہم آپ کی زندگی کو اور آپ کی طبیعت کو سنوارنے کے لیے آپ کے سامنے قرآن پاک اور احادیث رکھتے ہیں، پھر آگے عمل کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کریں یا نہ کریں، ہمارا کام ہے ندا دینا، ہمارا کام ہے آپ تک بات پہنچانا۔ اب احادیث مبارکہ جو ہے 20 تراویح کی رکعت پر، ان میں سے سب سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394، یہ صرف حوالہ نہیں پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ابھی عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر۔ الفاظ سنیے، کوئی عام اگر 8ویں کا طالب علم اگر جناب والا وہ بھی عربی پڑھا ہوا ہے نا، وہ اس کے ترجمے سے جان لے گا کہ 20 رکعت پڑھنا نماز تراویح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عن ابن عباس، یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، یہاں ایک آپ کو پوائنٹ دوں، علماء جانتے ہیں کہ یصلی یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع پر جب کانا داخل ہو جائے تو یہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، دوام کا فائدہ دیتا ہے۔ کانا یصلی، میرے آقا کا یہ معمول تھا کہ آپ فی رمضان، رمضان المبارک میں 20 رکعت 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، سوى الوتر، وطر کے علاوہ 20 رکعت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھی بھی ہیں اور پڑھائی بھی ہیں۔ بخاری شریف میں جو وہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ 3 راتیں لگاتار میرے آقا 20 رکعت نماز تراویح کی خود جماعت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ پھر تیسری رات آپ تمام صحابہ کرام آئے، کثیر تعداد ہے، مسجد بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، انتظار ہے کہ کملی والے آقا تشریف لائیں اور نماز تراویح شروع ہو جائے، لیکن میرے آقا باہر تشریف نہیں لائے۔ 3 دن 3 راتیں میرے آقا نے نماز تراویح پڑھائی ہے اور 20 رکعت پڑھائی ہے۔ یہ سنت مبارکہ، یہ مصنف میں ابن شیبہ اور بخاری شریف کی جو وہ حدیث مبارکہ کے 3 دن کے بعد میرے آقا پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ نماز میرے امتیوں کے لیے فرض نہ ہو جائے، میرے امتی مشقت میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میرے آقا تشریف نہیں لائے، اور ہر صحابی اپنے اپنے گھروں میں پڑھتا رہا۔ لیکن دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پھر وہ دور آیا، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آؤ ابھی وہ حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں، یہ حوالہ موطا امام مالک صفحہ نمبر 98 اور سنن کبریٰ اور بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ پکی یہ جناب والا مستند حدیث مبارکہ ہے جس کی میں روایت بھی پڑھنے لگا ہوں۔ ان یزید ابن رومان قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ، کہیے سبحان اللہ۔
ہمارے احباب کو تو جب تک سرڑی ملے نا تو پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، حدیث سنتے ہوئے تو ان کو سبحان اللہ کی عادت ہی نہیں ہے، بآواز بلند کریے سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہے، یزید بن رومان اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان الناس، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، اور بھئی اجماع امت ہے، اجماع صحابہ ہے اس پر۔ آج جناب والا ایک ایسا قبیلہ اور ایک ایسی جانور کی جناب والا جماعت نکل آتی ہے جو کہتی ہے 8 رکعت ہیں 20 رکعت نہیں ہے، ذرا ہمیں بھی 8 رکعت والا حوالہ پیش کر کے دیں۔ اور جناب کان الناس، صحابہ کا یہ معمول تھا کہ یقومون فی زمان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کے زمان مبارک میں، فی رمضان، رمضان المبارک کے مہینے میں، ب23 رکعتن، 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب 23 رکعت کا مطلب یہ ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر ہوا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث پاک دوسری سنن قبرا اور بہقی شریف کی حدیث مبارک، عن صائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتا۔ اور بھائی جس کو اگر عربی گنتی نہیں آتی ہے وہ بھی آج مولوی بنا ہوا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آؤ ہم تمہیں پھر گنتی بھی بتائیں کہ 20 کا لفظ یہ جناب والا 8 کے لیے استعمال ہوتا ہے یا 20 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جناب یہ صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ کانو یقومون، یہ بھی وہ حوالہ ہے جس پہ صحابہ کا دوام رہا ہے، استمرار رہا ہے، اور وہ ہمیشہ صحابہ کرام اس معمول پہ رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا کہ 20 رکعت جب کملی والے آقا نے پڑھی ہے، اس کے بعد دور عمر سے 20 رکعت تراویح جناب والا سنت مؤکدہ ٹھہر جائیں گے۔ اور پھر یہ 20 رکعت، اب کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، 1:17 ہو رہے ہیں جناب، 20 پہ انشاءاللہ ہم نے ختم کرنی۔ وہ حوالہ میں اس کا جواب دے دوں کہ جو بڑا دندنا کے کہتے ہیں کہ جناب 8 رکعت تراویح ہے، یہ بخاری کے وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس کی راویہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہیں گے سبحان اللہ۔ اور اس حدیث کے الفاظ سنیے، ایسے نہ آ رہی ہے کہ جناب بس جناب یہ ہے۔ اب آئیے وہ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں جو پڑھ کر کہتے ہیں کہ جناب 8 رکعت ہیں، لیکن یہ ہے وہ حدیث پاک جس پہ جناب ایک تو وہ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا کہ آپ 11 رکعت صلاۃ القیام جو ہے وہ ادا فرمایا کرتے تھے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک کہ ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ اب اس کے الفاظ بھی دیکھیے کہ یہ میرے آقا کا معمول تھا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، حضور کا معمول تھا، حضور کا طریقہ تھا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو میرے آقا 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کو دلیل بناتے ہیں کہ جناب 8 رکعت نماز تراویح، 3 رکعت وتر، یہ ہو گئی 11، یہ میرے آقا کا معمول تھا، اور 11 تراویحاں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، تراویحاں 20 ہے، 8 رکعت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ الفاظ حدیث پاک میں کیا ہے کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو 8 رکعت جو وہ ہیں وہ تراویح نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز تہجد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر فرض تھی، تو اس لیے یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تم نے کیسے دلیل لے لیا کہ جناب والا 8 رکعت تراویح ہے اور 20 رکعت نہیں ہے؟ وہ بھائی صحابہ کرام سے لے کے میرے آقا سے لے کے صحابہ تک اور آج تک بھی مکہ اور مدینہ میں کوئی بھی مسلک والا ہو عزیزان محترم وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے ہیں۔
اب بھی جتنے بھی ماشاءاللہ کتنے حجاج بیٹھے ہوں گے، کتنے معتمرین بیٹھے ہیں، آپ مجھے گواہی دیں کہ اب بھی مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں پڑھائی جاتی؟ ان کو یہ حدیثیں سمجھ نہیں آئی تھیں، صحابہ کو یہ حدیثیں سمجھ نہیں آئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کو سمجھ نہیں آیا تھا، اجماع صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، تابعین کو سمجھ نہیں آیا، تبع تابعین کو سمجھ نہیں آیا۔ آج کا اہل حدیث کہے کہ جناب والا نماز تراویح 8 رکعت ہے، اور پھر تم جو حدیث پیش کر رہے ہو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے آقا کا معمول تھا کہ آپ رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو پھر کیا تراویح نمازیں جناب والا رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہیں؟ کوئی بتائے ہمیں جناب والا۔ تو اس لیے عزیزان محترم یہ ڈنڈی مارنا ہے، اور پھر میں اس حدیث پہ جناب والا پوری جرح پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، وہ صاحب علم حضرات بیٹھے، اس کے اندر جو راوی آیا ہے وہ مسترب ہے، آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں کہ مسترب حدیث کون سی ہوتی ہے، اس پہ آ کے ہم سے بات کریں عزیزان محترم، وگرنہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کو گمراہ نہ کریں، اور آپ بھی گمراہ ہونے کی کوشش نہ کریں کہ جناب والا بس وہ حافظ چاہیے جو راکٹ ہو، جہاں یعلمون تعلمون سمجھ آ رہا ہو، قرآن کا بیڑا غرق ہو جائے، تم جناب والا ثواب کمانے کے بجائے گناہ کمانے لگ جاؤ۔ نہیں، قرآن پاک حافظ کو کہیں کہ جناب ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کہ انوار و تجلیات ہمیں نظر آئے۔ قرآن پڑھنے سے تو جناب والا سخت دل بھی جناب والا وہ جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ چیز سمجھ بھی نہیں آتی۔ عزیزان محترم، قرآن سننا ہے نا تو پھر قرآن کو اس لہجے میں سنو کہ جس لہجے میں قرآن کو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ میں آپ کو ترنم میں سنا کے اپنا انشاءاللہ وہ خطاب کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ عزیزان محترم حوالہ جات بہت ہیں اور ٹائم جو ہے وہ آپ کا بھی مکمل ہو گیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کتنا مجمع ہے، باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ جس کا قرآن سن کے دل ٹھنڈا ہوا ہے وہ باواز بلند کہے سبحان اللہ۔ آؤ اگلی آیہ مبارکہ سناؤں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والا خالق کائنات ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی